बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरीके से और जिस तेज़ी के साथ लैंड स्लाइडिंग शुरू है, आजकल पाकिस्तान में इस सूरत हाल को देखते हुए एक ही सियासी सवाल है जो हर कोई दूसरे से पूछ रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। पहला जवाब ये आता है कि इमरान और पीटीआई का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है। ये जवाब ठीक है और ये ओवरऑल सूरत हाल या जिसको आप मजमूई सूरत हाल कहते हैं उसके पेश नज़र दिया जाता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए और हक़ाइक़ को सामने रखकर देखा जाए तो आजकल के हालात में इमरान और पीटीआई को उनके मुस्तकबिल के हवाले से अलग-अलग रख कर भी देखा जा सकता है। इस बात को समझना कि पीटीआई और इमरान को अलग-अलग रख कर भी सियासी माहौल में देखा जा सकता है, ये बात पीटीआई के अंदर समझना ज़रा मुश्किल मालूम होती है। चूँकि पीटीआई के कल्ट फॉलोअर्स, हीरोशिप मानने वाले लोग और फैन क्लब की तरह सियासत करने वाले लोग न सिर्फ ये ख्याल करते हैं बल्कि उनका यकीन और ईमान है कि इमरान के बगैर पीटीआई ना कोई जमात है, ना कोई तहरीक है और ना ही इसका कोई वजूद बरकरार रह सकता है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, जो हीरोशिप मानने वाले हैं, जो सेलिब्रिटी को के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये इनका ख्याल है, ये सियासी रुझान नहीं है, ये सियासी ख्याल नहीं है। ये सियासत के अंदर एक आवारा गर्दी या आवारा ग्रोह लोगों का ख्याल हो सकता है, बल्कि इसको आप यूं कह लीजिए कि ये रुझान सियासी जालियत पर मबनी है। लेकिन बहरहाल पीटीआई के अंदर ये ख्याल बदरजा उत्तम मौजूद है कि इमरान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। लेकिन सियासी लोग पाकिस्तान की तारीख को पेश नज़र रखकर, मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखकर ये कहते हैं कि आज के हालात में भी पीटीआई के इस रुझान के बावजूद इमरान और पीटीआई के मुस्तकबिल को अलग-अलग करके भी देखा जा सकता है। और अगर
بصیرت اور بصارت ٹھیک ہو تو ہمارا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ ہم تو اپنی خواہش کے مطابق ہو سکتا ہے اپنی پسند اور ناپسند کے تحت اس معاملے میں کوئی تجزیہ کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سوال سب سے پہلے عمران اور پی ٹی آئی کے سامنے آئے گا. اس سوال کا جواب عمران اور پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا. اس سوال کا جواب ان کو تلاش کرنا پڑے گا. ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم تو تاریخی تناظر میں کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سوال پی ٹی آئی اور عمران خان کو درپیش ہے اور اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اب اگر عمران کی شخصیت کو پیش نظر رکھ کر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو اس ضمن میں یہی کہا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ عمران سیاسی معاملات میں متکبرانہ حد تک خود غرض ہیں. وہ اپنے علاوہ سیاست میں کسی دوسرے کو نہ دیکھتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. یہ رویہ، یہ رجحان ان کا جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت بھی آبزرو کیا گیا کہ وہاں وہ اپنی ذات کو دیکھتے تھے، وہاں عمران کو وہ دیکھتے تھے. آج تک انہوں نے کوئی ٹیم کی بات نہیں کی اور نہ ہی انہیں ٹیم کبھی سمجھ آئی ہے. پھر شوکت خانم بنا، وہاں دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی انہوں نے عمران کو ہی دیکھا، اور جن لوگوں نے اصل میں شوکت خانم کھڑا کیا تھا وہ نہ عمران کو نظر آئے اور نہ ہی ہمیں کبھی دیکھنا نصیب ہوا. تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر ابھی جو عدم اعتماد کے بعد اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ درپیش آیا، استعفے دینے والا معاملہ درپیش آیا، یہ ساری باتیں عمران کی اس شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ عمران پی ٹی آئی سمیت ایک اور خودکشی کریں گے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. عمران خود غرض ضرور ہے، لیکن عمران اگر اپنی اصل حالت میں ہوں تو عمران ایک انتہائی بزدل شخصیت کے مالک ہیں. ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، زندگی کے مختلف مواقعوں پر، زندگی کے مختلف حالات پر دیکھا جائے تو وہ نہ صرف خود غرض ہیں بلکہ انتہائی بزدل شخص ہیں. اور بزدل شخص کے سامنے جب اپنی ذات کا سوال آ جائے تو وہ پہلے اپنی ذات بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور عمران اس بات کو پاکستان کی تاریخی حوالے سے، موجودہ معروضی حالات کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ذات کی بچت صرف ایک ہی صورت میں ہے
کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے بچ جائے اور وہ پی ٹی آئی کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بچا لیں. پاکستان کی تاریخ میں یہی ہوتا آیا. ہم نے پیپلز پارٹی جیسی نظریاتی جماعت کے اندر نہ صرف پیٹریاٹ بنتے دیکھی بلکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی جس کے سربراہ امین فہیم مرحوم بنے. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی بچی، پیپلز پارٹی کی قیادت بچی، پیپلز پارٹی کے کارکن بچے. ایک سیاسی فیصلہ تھا. مسلم لیگ کے اندر دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب مخدوم جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون کے صدر بنے. اس حکمت عملی سے مسلم لیگ نون بچ گئی. مسلم لیگ نون کی جو میاں برادران پر قیادت تھی وہ بچ گئی. اس لیے اس تاریخی تناظر میں یہ لگتا ہے کہ ایک وقت میں عمران بھی یہ سوچیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کا شیلٹر لے کر اپنی ذات بچا لے، اپنی چمڑی بچا لے، جس کا بچنا پرانے حالات کے پیش نظر ذرا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ایک امکان اپنی جگہ موجود ہے. ہمیں اس صورتحال میں پی ٹی آئی دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک وہ پی ٹی آئی جس کو عمران خود اون کریں گے، لیکن اس میں وہ کوئی زیادہ متحرک اور مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس کو آپ کہہ لیں پی ٹی آئی عمران. اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے، انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، کسی سیاست میں حصہ لینا ہے. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی ہی بنائیں گے، پاکستان تحریک انصاف بنائیں گے، لیکن ساتھ اس کے کوئی اور شین میم لام میم لگا لیں گے. اور زیادہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی محب الوطن. لہٰذا پی ٹی آئی دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک پی ٹی آئی عمران جس کی قیادت، جس کی بظاہر جو شکل ہے وہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، پرویز خٹک جیسے لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک پی ٹی آئی محب الوطن، اس کی قیادت وہ لوگ کریں گے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جنہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد جن کا ضمیر جاگا ہے، جو عمران کو اس کی اصل حقیقت سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کی جماعت ہوگی. تو آج کے اس اہم سوال کا جواب جو ہم دے سکے ہیں وہ یہی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.